بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام میں. جی ہاں ناظرین، ایک بار پھر سے کچھ اہم سوالوں پر بات ہوگی جو ہم سب کے زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. سوال پیش کروں اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کیا تھا کہ زندگی کیا ہے اور یہ دوبارہ جب ملے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں. لیکن بات وہاں پہ رک گئی تھی کہ ایک حدیث کے ذریعے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مصیبت جب پڑے تو وہ مسکرائے. آپ نے یہاں تک بتا دیا تھا، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ مسکرانے سے کیا مراد ہے؟ کہ مطلب جب ہمارے اوپر غم ہو، جب ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوں تو ہمارے ہونٹوں پہ اسمائل ہونا چاہیے، ہم ہنستے رہیں. کیا یہ ہے کہ مطلب کچھ اور اس کا طریقہ ہوگا؟ مطلب یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اگر ہم ہنسنے لگے پریشانیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکرانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہے کہ ٹھیک ہے، پریشانیاں آئی ہیں تو اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، وہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. انسان جتنا بڑا صاحب ایمان ہو اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اتنی زیادہ پریشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں. اب آپ یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ پوچھ رہے تھے کہ آخر کیسے ایسا ممکن ہے، تو ایسا ممکن کیوں نہیں ہو پاتا، اس پہ اگر غور کریں ہم تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں ایک مثال دوں یہاں پر کہ ایک شخص تاجر ایک بیٹھا ہوا تھا، اپنی بہت بڑی سی اس کی کپڑے کی دکان تھی، وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. اچانک جو ہے اس کہیں سے خبر آئی کہ فلاں شخص جس نے آپ کے 1,00,000 روپے لے رکھے تھے اور قرضہ تھا اس کے اوپر، وہ دے نہیں رہا تھا، وہ وہاں پہ موجود ہے اور اس کے پاس 1,00,000 روپے بھی ہیں. بس جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس 1,00,000 روپے کو حاصل کرنے کے لیے یہ جلدی سے اٹھا اور چل پڑا کہ مجھے 1,00,000 روپے اس سے لینے ہیں. اور جاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ تجوری کے اندر 10,00,000 روپے موجود ہیں. اس 1,00,000 کو لینے کے لیے گیا، ان 10,00,000 کا خیال نہیں، وہ 10,00,000 چوری ہو گئے. تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہم دوڑ کس چیز کے پیچھے رہے ہیں. بالکل بالکل. انسان کو جو نعمت نہیں ملی، بس اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی، یہی اس کی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. جب یہ اطمینان ہو جائے کہ نعمت دینے والا بھی وہ ہے، نعمت لینے والا بھی وہ ہے، اس نے مجھے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں پہلے میں ان کا شکریہ تو ادا کر لوں. ایک نعمت چلی گئی، پریشانی کا یہی تو مطلب ہے کہ کوئی نعمت چلی جائے. بھئی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، دولت چلی گئی، غربت آ گئی، یہی سب تو پریشانیاں ہوتی ہیں. جی بالکل. تو اس وقت نظر اگر اس بات پہ رکھے کہ مجھے کیا کیا اس نے دے رکھا ہے. میں ایک متقی انسان کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بیمار ہوئے وہ، تو ان سے کوئی مزاج پرسی کے لیے آیا کہ طبیعت آپ کی کیسی ہے، میں معلوم کرنے کے لیے آیا تھا. بہت بڑا اجر و ثواب ہے ایک بیمار کی عیادت کرنا، کتنے اس کے فضائل رکھے گئے ہیں. تو اس نے جا کے عیادت کی تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ، آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہیں، کان ٹھیک سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، دل کی دھڑکن ٹھیک ٹھاک ہے، پیر میرے بدن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بیماری آ گئی ہے، کڈنی میں تھوڑی سی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کہ کسی چیز کا شکوہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ جو چیزیں تم کو ملی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. ایک بچہ روتا ہے، آپ اس کو چپ کرنے کے لیے اس کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں. دوسری مرتبہ روتا ہے، پھر اس کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں. تیسری مرتبہ روتا ہے، پھر چاکلیٹ دے دیتے ہیں. تو اب بچہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چاکلیٹ ملنا میرا حق ہے. لہٰذا اب وہ ایک مرتبہ روتا ہے، مل جاتی ہے، پھر دوسری مرتبہ تھوڑی دیر بعد رونے لگتا ہے، اور پھر اگر اس کو نہ ملے تو اب وہ غصہ بھی کرنے لگتا ہے، اب وہ سامان اٹھا کے ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو مجھ کو مل رہی تھی یہ تو میرا حق ہے. انسان نعمتوں کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نعمتیں اس کا حق ہیں. ارے تو جب اس دنیا میں پیدا ہوا کیا تھا؟ تو کتنا کمزور، کیا یہ نعمتیں تیرا کوئی حصہ ہے اس نعمت کے اندر؟ عطا کرنے والے نے کتنا کرم کیا کہ تجھ کو یہ ساری نعمتیں عطا کر دیں. تو یہ خیال رہے
کہ نعمت دینے والا وہ، نعمت لینے والا وہ. میں حقدار نہیں تھا نعمت کا، بالکل حقدار نہیں تھا نعمت کا، اس نے مجھے بغیر حق رکھتے ہوئے نعمت عطا کی. بالکل توجہ بھی کئی مرتبہ نہیں کرتا. اب جب یہ کورونا کا زمانہ آیا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے. جب آکسیجن کی شارٹیج ہوئی تب معلوم ہوا کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو اس کی نہیں، کیونکہ فریلی اویلیبل ہے. بالکل انسان نے کوئی محنت اس کے لیے نہیں کی. ارے سورج کی روشنی نعمت ہے، چاندنی نعمت ہے، ہوا ہر طرف موجود ہے، یہ نعمت ہے. کتنی بے شمار نعمتیں ہیں. وہ ایرسٹوٹل اونیسس، یہ ایک ایجپٹ کا بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا، اس کو جو ہے ایک غالباً 1960 میں، اس کو 63 میں اس کو جو ہے ریچسٹ بزنس مین آف دا ورلڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور جان کینیڈی کا جب قتل ہوا تو اس کی بیوہ سے اس نے شادی بھی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت لائم لائٹ میں آ گیا اور بڑا مشہور ہوا. تو اتنی دولت تھی تو اس نے ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں یہ کہا، پوچھا گیا، کہا میں جب چاہوں جس نعمت کو چاہوں ایک انگلی کے اشارے سے اپنے سامنے حاضر کر سکتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو. اچھا، یہ انٹرویو اس نے دیا. اتنا بڑا دعویٰ. کچھ زمانہ گزرا، اس کے بعد پھر اس کا ایک انٹرویو لیا گیا. جب دوسری مرتبہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے جرنلسٹ پہنچا تو اس نے کہا کہ باتیں ہوئیں ادھر ادھر کی. اس وقت اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ یہ جو ہماری پلکیں جھپکتی ہیں، یہ بھی ایک کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو اس کا خیال نہیں رہتا. 43 سے 44 ہزار مرتبہ ہم بلنک کرتے ہیں. تو یہ اس کا مسل جو ہے یہ پیرالائز ہو گیا، اور اب اپنی مرضی سے وہ اپنی آنکھ کو کھول نہیں سکتا تھا. آنکھ کو کھولنا چاہتا تھا تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے کھولتے تھے، بند ہو جاتی ہے. جی اس کو جو ہے ٹیپ لگاتے تھے، بس یہی ایک حل تھا. تو اس وقت اس نے وہ انٹرویو اس وقت کا یاد رکھیے. اور اب جب اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے اور بس مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی پلکوں کو جھپک سکوں. تو نعمتوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. پریشانیاں، غم سب بہت ہلکے لگنے لگیں گے. مسکراہٹ تو ایک صدقہ ہے، مسکرا کے ایک دوسرے سے ملو، وہ خود بخود لبوں پہ آ جائے گی. آئی تھنک آپ نے دلوں کو چھو لیا ہے، اور یہ واقعات بتا کے تو شاید ہم لوگوں کو مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم لوگ اس راستے پر سوچیں کہ ہمارے ساتھ یقیناً ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بس نعمت کا احساس کر لینا، پہچان لینا نعمت کو. وہ ہارون رشید کا دور حکومت تھا، اور اس میں امام دربار میں تشریف لے گئے. واقعات تو سنا ہوا ہوگا، لیکن بات آ گئی ہے تو میں اس کو ایک امام کا ریفرنس بھی آ جائے تاکہ گفتگو اور زیادہ نورانی ہو جائے اور متبرک ہو جائے. تو امام عالی مقام جب تشریف لے گئے تو اپنی حکومت پر کچھ ناز حاکموں کو ہو ہی جاتا ہے. اس وقت وہ کچھ کر رہا تھا کہ اتنی بڑی حکومت مجھے ملی، غروب نہیں ہوتا آفتاب میری حکومت میں. تو امام نے کہا کہ یہ بتا، اگر تیرے حلق میں پانی اٹک جائے پیتے ہوئے، اور ایسا پھندا لگے کہ تیری جان پہ بنائے، اور اس وقت کوئی تجھ سے کہے کہ آدھی حکومت دے دے تو میں اس کا علاج کروں گا، تو کیا کرے گا؟ تو کہا کہ آدھی حکومت فوراً دے دوں گا. امام نے کہا کہ اچھا، اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ پیشاب رک جائے. آج آپ دیکھیں جب اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے تو کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے. جی بالکل. کہا اور کوئی طبیب علاج کرنے کے لیے آئے، وہ کہے کہ باقی آدھی حکومت مجھے دے دے، تب کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ دے دوں گا. تو امام نے کہا اسی حکومت کے اوپر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ جس کی حقیقت پانی کا ایک گھونٹ اور پیشاب کے چند قطرے اس پر. تو ہر چیز جو مادی چیز ہے وہ اس وقت انسان کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، بالکل، کہ جب وہ حقیقی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے. نعمت الہی کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں جب پریشانیاں پڑتی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب نعمت کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ینگ مین
جو اپنی زندگی میں چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی میں اس کا مقام ایک دم اعلیٰ ہو، بیسٹ پوزیشن پہ ہو وہ سوسائٹی میں، اور یہاں پر بھی ہو، یہاں کے بعد بھی ہو، جو یقین کرتے ہیں، جو بلیو کرتے ہیں فیتھ میں. تو ایک انسان کو یہاں پر بیسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بھی بیسٹ پوزیشن ملے، تو اس کے لیے کیا کوالٹیز ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا؟ کچھ بتانا چاہیں گے؟ اسلام یہی چاہتا ہے ہم سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. پالنے والے مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کر، خیر عطا کر، آخرت میں بھی. اچھا، تو یہ آپ نے دنیا کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا حلال طریقوں سے، صحیح راستوں پر چل کے، جی اس کی ترغیب دلا رہا ہے اسلام. میں نے پہلے بھی یہ بات کسی موقع پہ عرض کی ہے کہ عمدہ سواری رکھو، بہترین مکان بناؤ، اچھا لباس پہنو. ایک مومن ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب وہ گزر جائے تو لوگ اس کی شخصیت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوں. تو اس سب کی اجازت اسلام نے دی ہے. مگر بات وہی جو اس سے پہلے بھی آئی کہ انسان وہ چاہتا ہے تو اس کو دنیا بھی آسانی سے نہیں ملتی، اور آخرت تو ہے ہی مصائب سے ڈھکی ہوئی. جی. ایک اور سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں اتنے سارے علوم ہیں، اس میں فائنڈ آؤٹ کرنا کہ بیسٹ دین کون سا ہے یا بیسٹ نالج کس کے پاس ہے، یہ شاید بہت مشکل ہے. یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرے ایک انسان؟ دیکھیے، یہ بات جو ابھی ہم کر رہے تھے یہ بھی اسی سے متعلق گفتگو ہے، آگے بڑھ جائے گی اسی میں، کہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان نعمتوں کو پہچان کر پھر آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھے. اسی طرح علوم دنیا میں بنام علم نہ جانے کیا کیا پھیلا ہوا ہے. جی. ایک تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اچھے علوم بھی ہیں، برے علوم بھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا علم کیا ہے، بات یہ آ سکتی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معلومات کا ایک سمندر ہے، ایک سیلاب ہے معلومات کا جو آیا ہوا ہے، مگر اس میں حقیقی علم بھی بہا چلا جا رہا ہے. ایک تو تقسیم ہم خود کر لیتے ہیں کہ یہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے، یہ سیکولر ایجوکیشن ہے، اور اس کے مطابق بات کرنے لگتے ہیں. کبھی دینی علوم کے حامی بن جاتے ہیں، کبھی دنیاوی علوم کے اور جدید علوم کے حامی بن جاتے ہیں. جی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر اتنا یاد رکھیے کہ علم کا سرچشمہ ائمہ ہدیٰ ہیں، اور ان کو علم ملا اللہ رب العزت سے، اور ہم کو علم کائنات میں جہاں جہاں پر بھی علم موجود ہے وہ علم ملا ہے انہی ہستیوں سے، منتہی ہوتا ہے جا کر وہیں پر. ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے کہہ دیا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے جب اس دنیا میں آئے، اور پھر جب تم نے حاصل کیا آہستہ آہستہ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، حاصل کرنے کے بعد بھی تم پہنچ گئے تو قلیل علم ہے. یہ مثال میں نے اس سے پہلے بھی کسی گفتگو میں دی تھی کہ ایک انجینئر کے پاس جا کے آپ کہیں کہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھ کو ذرا دوا دے دیجیے، تو کہے گا کہ بھائی میں غلط جگہ آ گئے، آپ ایڈریس غلط دے دیا کسی نے. ڈاکٹر سے کہیں کہ بہترین ذرا نقشہ بنا دیجیے میرے گھر کا، وہ کہے گا کہ نہیں. تو انسان جانتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہونے کے بعد بھی اس کا علم قلیل ہے، اس کا علم قلیل. اور اس کے مقابلے میں بعض مرتبہ اگر وہ جانوروں کا علم دیکھے، بعض حیوانات کا علم، تو وہ اس سے زیادہ ہے. خود قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا، ربنا الذی اعطى كل شيء، کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کو تمہارے رب نے علم سکھایا ہے. تو علم ہمیں بھی ملا، ان کو بھی ملا، مگر ان کا علم کیسا ہے؟ ان کا علم ایسا ہے کہ کتنے ایسے آپ کو پرندے نظر آئیں گے کہ جو مائیگریٹڈ برڈز جن کو ہم کہتے ہیں، چلتے ہیں وہ اپنی جگہ سے، کبھی راستہ نہیں بھٹکتے. کتنی ایسی ایل مچھلی کے بارے میں آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، جی. کہ وہ سفر کرتی ہے اور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے خاص جگہ پہ جاتی ہے، وہاں جا کر وہ بچے دیتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے وہاں پہ. پھر وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں تو نہیں معلوم کہ ان کی ماں کہاں سے آئی تھی، انہیں نہیں پتا کہ ان کی نیشنلٹی کیا ہے، مگر وہ اسی جگہ پہ پلٹ کے آ جاتے ہیں. تو یہ سارا علم وہ ہے جو حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر ہمارا علم بھی بس یہیں تک محدود رہ جائے کہ سڑکیں کیسے بنائیں، جہاز کیسے بنائیں،
کتنی جلدی سفر طے کرنے کے فاصلوں کو کم کرنے کے طریقے اختیار کر لیں، لباس کیسے اچھا ہو، نئے نئے اسٹائل کے ڈریسز. تو اگر یہیں تک، میں نے یہ نہیں عرض کر رہا میں کہ یہ علم برا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علم صرف یہیں تک محدود رہ جائے تو پھر وہی بات جو شروع میں آپ نے کہی کہ یہ ساری خدمت انسان نے اس دنیا میں اپنے جسم کی لذتوں کے لیے کی، اور وہ بھول گیا کہ اس کی آخری منزل کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے. یہ علم اس کو مقصد تک اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کرے کہ جو اس کو خدا اور رسول تک لے جائے. اگر اسی میں توجہ کر لے، انہی ساری چیزوں میں، تو اسے ہر جگہ نشانیاں نظر آ جائیں گی. مطلب یہ علم جو میں بات کر رہا ہوں تو وہ کیا دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، میں دینی علم حاصل کرنے کے لیے اور عالم بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، اگرچہ بہت بڑی فضیلت ہے اگر کوئی دینی علم حاصل کرتا ہے تو، مگر چونکہ اس وقت خطاب ایک عام نوجوان سے ہو رہا ہے، لہٰذا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ہاں یقیناً اگر آپ میں سے کچھ لوگ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آئیں آگے بڑھیں، لیکن ہر انسان کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں جائیں، وہ علم ضرور سیکھ لیجئے کہ جو آپ کو اپنے حقیقی منزل سے دور نہ ہونے دے اور مقصد حیات سے دور نہ کر دے. پھر کوئی بھی علم آپ سیکھتے رہیں اور وہ علم آپ کو کہیں نہیں ملے گا، قرآن اور اہل بیت سے ہی وہ علم ملے گا. میں مقصد جب انسان بھول جاتا ہے، پھر یہاں پر ایک آپ کو دور حاضر کے بچوں کے لیے پھر ریفرنس دوں گا. فلورنس چیڈوک، یہ ایک اوشین سوئمر تھی کہ جس نے ایک ریکارڈ بنایا تھا 1952 میں انگلش چینل کو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ عبور کر کے. ایک مرتبہ یہ اپنی منزل کی طرف رواں تھی اور اس کی ماں، ایک ساتھ میں ایک شپ چل رہا تھا، اس کے اندر اس کی ماں تھی، دوسرے لوگ تھے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن راستے میں اس نے یہ ہمت ہار گئی اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائی. پھر دوسری مرتبہ کوشش کی، پہنچ گئی وہاں تک. تو اس سے پوچھا کسی نے، جرنلسٹ نے، کہ آپ پہلی مرتبہ میں کیوں نہیں وہاں تک پہنچ پائیں، اپنے ٹارگیٹ کو کیوں نہیں آپ نے اچیو کیا؟ تو اس نے کہا اس دن فوگ بہت تھا، دھند زیادہ تھی. اچھا مزے کی بات یہ کہ بالکل فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا اور وہاں جا کے اس نے ہمت ہاری. تو اس نے کہا کہ چونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنا فاصلہ میں نے طے کر دیا اور کتنی دور منزل رہ گئی ہے، لہٰذا میری ہمت جواب دے گئی. دوسری مرتبہ میں فوگ نہیں تھا، دن واضح تھا. تو اصلی مقصد یہی ہے کہ جب انسان فوگ جب اس کے سامنے آ جائے، دھند جب آ جائے، تو پھر وہ اس میں یہاں پر دوسرے چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اس کا سارا علم بس یہی محدود ہو جاتا ہے کہ راتوں رات مجھے بزنس کیسے کھڑا کرنا ہے، مجھے آگے کیسے، اور وہ پھر بھول جاتا ہے وہاں پر. تو سب سے اچھا علم، ہر علم بہترین ہے، مگر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جانا، وہ رکاوٹ پیدا نہ کرے. وہ اگر رکاوٹ اس علم نے پیدا کر دی تو وہی برا علم ہو جائے گا اس کی. جی، یہ بات آپ نے اچھی بتائی کہ دنیا کا کوئی بھی علم خراب نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ کے مقصد سے نہ روکے، مقصد سے نہ روکے، اور وہ علم حاصل، مطلب آپ نہ رکیں. ہاں، اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھیں اور جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. علم انسان تو سیکھ لیتا ہے بہت سارا، کس کو نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے، ڈاکٹر دن بھر بتاتا رہتا ہے تم کو ڈائبٹیز ہے، شوگر نہیں کھانا، اور خود اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اس کو بھی ڈائبٹیز ہے. دن بھر کہتا ہے کہ اسموکنگ نہیں کرنا، زندہ نہیں رہ پاؤ گے، اور خود پردے کے پیچھے جا کر اسموکنگ کر رہا ہے. تو علم حاصل کیا، وہ علم جب تک عمل میں نہ آ جائے اس وقت تک کیا فائدہ پہنچائے گا. چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، لیکن وقت بالکل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا ہے اور پھر کچھ دن کے بعد کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہمیں واپس سے اس کے کیے ہوئے کام یاد آ جاتے ہیں. معاف تو کر چکا ہوں لیکن دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کچھ کسک رہ جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تفصیلی جواب ہے اس کا، مگر میں وقت نہیں ہے اس لیے چھوڑتے ہوئے بس اتنا عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب کہ آپ نے معاف کیا ہی نہیں تھا. اچھا، اس لیے کہ اگر معاف کر دیا، دیکھیے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اس کے ساتھ کرے کہ جس کے دل میں
اس کا بغض پایا جاتا ہو، جس کے دل میں جو تم سے وہی پیغمبر اکرم کا بتایا ہوا نسخہ، جو توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو محروم رکھے اس کو عطا کرو. تو یہ جب رویہ اپنا لے گا، اس کا مطلب کہ آپ نے زبانی طور پہ معاف کر دیا، دل سے معاف نہیں کیا. اگر اللہ کے لیے معاف کیا ہوتا تو پھر یہ تصور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا. معاف کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان میں جلدی بس ختم کروں بات کو، کہ ایک صحابی نے پیغمبر سے سنا کہ صدقہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ رات کو جب مصلی پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پالنے والے، صدقہ دینا چاہتا ہوں مگر جیب خالی ہے، میں کیا کروں، کہاں سے صدقہ دوں؟ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے، مگر آج تیری خاطر جس نے میرا دل دکھایا ہے، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جس نے مجھے ستایا ہے، جس نے مجھ کو غربت کے طعنے دیے ہیں، آج تیرے لیے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، تو اس کو صدقہ شمار کر لے. اگلے دن جب بزم پیغمبر سجی تو پیغمبر نے کہا کہ کس نے کیا صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اونٹ صدقہ کیا، میں نے بھیڑ صدقہ کی، میں نے دمبا صدقہ کیا. وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم نے کیا صدقہ کیا؟ اس لیے کہ تم ہی وہ ہو کہ جو سب سے بڑے صدقہ گزار اللہ کے یہاں قرار پائے ہو. تب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا میں نے تو اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا، کہ یہی سب سے بڑا صدقہ ہے. واہ، اس پروگرام کو ختم ایک ایسی منزل پر آ کر آپ نے کیا ہے، ایک واقعے کے ذریعے، کہ یقیناً ہم لوگ زندگی میں مجبور ہو جاتے ہیں اور کسی کو دل سے معاف نہیں کر پاتے ہیں. تو شاید یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے کافی ہوگا کہ ہم لوگ دل سے معاف کر سکیں، وہ بھی اللہ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی آپ سے تو کچھ اور بھی سوال ہیں جس کا جواب چاہیے رہے گا، پھر انشاءاللہ پوچھیں گے، گفتگو کریں گے اس پہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ چینل ون دیکھتے رہیں. اور زندگی کے سلسلے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے، کچھ ایسے ٹاپک سے، کچھ ایسے سوال تھے جس کا جواب ہم لوگ تلاش کرتے ہیں. مل گیا ہے تو ہم لوگ عمل کریں اور کوشش کریں، اس میں بھی شامل ہوں، کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. ہم کو خود زندگی کو خوبصورت بنانا ہوگا، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.